السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس ووچن سمٹ 2023 کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب۔ چین اور عالمی سطح پر انٹرنیٹ کی ترقی کے حوالے سے رپورٹس کا اجرا۔ غزہ کے اسپتالوں پر کوئی بھی حملہ ناقابل قبول ہے، WHO۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 8 تاریخ کو چین کے صدر شی جن پنگ نے 2023 ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس ووچن سمٹ کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب کیا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ 2015 میں انہوں نے دوسری ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں سائبر اسپیس میں ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کا تصور پیش کیا، جس سے عالمی برادری کی جانب سے وسیع پیمانے پر تسلیم کیا گیا اور پذیرائی ملی۔ انٹرنیٹ ترقی کی ایک نئی محرک قوت، سلامتی کے تحفظ کا نیا محاذ اور تہذیبوں کے مابین باہمی استفادے کا نیا پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ ہمیں سائبر اسپیس میں ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو ایک نئے مرحلے میں لے جانے کے لیے تبادلوں اور عملی تعاون کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ ترقی کو ترجیح دی جائے، زیادہ جامع اور خوشحال سائبر اسپیس کی تعمیر کی جائے، سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں میں تبدیلی کو تیز کیا جائے تاکہ انٹرنیٹ کی ترقی میں عوام کے معیار زندگی کا تحفظ کیا جائے اور اسے بہتر بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ ممالک اور لوگوں کو انٹرنیٹ کی ترقی کے ثمرات پہنچائے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ چین ایک مزید پرامن اور محفوظ سائبر اسپیس کی تعمیر کی وکالت کرتا ہے، جس میں سائبر خود مختاری اور سائبر اسپیس میں عالمی قوانین کا احترام کیا جاتا ہے اور سائبر تسلط، بلاک تصادم اور سائبر اسپیس میں ہتھیاروں کی دوڑ سے گریز کیا جاتا ہے۔ چین گلوبل AI گورننس انیشیٹو کو نافذ کرنے اور مصنوعی ذہانت کی محفوظ ترقی کو فروغ دینے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سائبر اسپیس ایک بہتر مستقبل کے لیے بنی نوع انسان کی لامحدود توقعات کو لے کر چلتا ہے۔ چین تہذیبوں کے باہمی استفادے اور زیادہ مساوی اور بشمول سائبر اسپیس کی تعمیر کی وکالت کرتا ہے۔ ہمیں انٹرنیٹ دنیا کے تمام ممالک کے لوگوں کو بہتر طور پر فائدہ پہنچانا ہوگا اور مشترکہ طور پر بنی نوع انسان کے لیے ایک بہتر مستقبل تخلیق کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس ووچن سمٹ 8 تاریخ کو چین کے صوبہ زیچانگ کے شہر جیانگشے کے ووچن قصبے میں شروع ہوئی اور یہ ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس کے ووچن سمٹ کے انعقاد کی 10ویں سالگرہ ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ایک جامع اور لچکدار ڈیجیٹل دنیا کی تعمیر، سائبر اسپیس میں ہم نصیب معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ملانا ہے۔ 8 تاریخ کو ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس ووچن سمٹ 2023 کے دوران بلیو بک آف دی ورلڈ انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ رپورٹ 2023 اور چائنا انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ رپورٹ 2023 باضابطہ طور پر جاری کی گئیں۔ چائنا انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ رپورٹ 2023 پچھلے سال کے دوران چین کے انٹرنیٹ کی ترقی کی نئی صورتحال، پیش رفت اور کامیابیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے ایک سال کے دوران ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے کردار کو بروئے کار لایا گیا ہے، ڈیجیٹل معیشت کی ترقی میں تیزی آئی ہے اور ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل عوامی خدمات جامع اور آسان رہی ہیں۔ ڈیجیٹل ثقافتی صنعت کی ترقی مصنوعات سے مالا مال ہوئی ہے اور نیٹ ورک سیکیورٹی گارنٹی سسٹم اور صلاحیت سازی کو مضبوط کیا گیا ہے۔ ورلڈ انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ رپورٹ 2023 عالمی نقطہ نظر پر مبنی ہے اور عالمی سطح پر انٹرنیٹ کی معروضی اور سائنسی ترقی پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ رپورٹ میں دنیا بھر کے 52 ممالک اور خطوں میں انٹرنیٹ کی ترقی کا جائزہ لیا گیا ہے اور رواں سال کے ٹاپ 10 ممالک میں امریکہ، چین، سنگاپور، نیدرلینڈ، جنوبی کوریا، فن لینڈ، سویڈن، جاپان، کینیڈا اور فرانس شامل ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 8 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ 7 سالوں میں کسی آسٹریلوی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے رہنماؤں نے مختلف موضوعات پر دوستانہ ماحول میں مفصل اور جامع ملاقاتیں کی اور اہم ثمرات برآمد ہوئے، جن پر دونوں ممالک اور عالمی برادری کی جانب سے مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ چین باہمی احترام، برابری اور باہمی مفاد کی پاسداری، اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ امور تلاش کرنے، دورے کے نتائج پر عمل درآمد کو فعال طور پر فروغ دینے، بات چیت اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے، سیاسی باہمی اعتماد کو گہرا کرنے، عوام سے عوام کی دوستی کو بڑھانے اور ایک نئے نقطۂ آغاز پر چین آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی مسلسل بہتری اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔
چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے کرائے گئے ایک حالیہ عالمی آن لائن سروے کے مطابق 90% سے زائد جواب دہندگان کا خیال ہے کہ چین نے مسلسل 6 سالوں تک چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کا انعقاد کیا ہے، جس نے کھلی عالمی معیشت میں جان ڈال دی ہے، اور 83.6% عالمی جواب دہندگان کا خیال ہے کہ ایکسپو کی مقبولیت آزاد تجارت اور کھلی منڈیوں میں عالمی کاروباری اداروں کے مضبوط اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ 86.8% جواب دہندگان کا ماننا ہے کہ ایکسپو میں شرکت غیر یقینی عالمی ماحول میں یقین حاصل کرنے کے لیے کاروباری اداروں کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ یہ سروے CGTN کے انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی، عربی اور روسی پلیٹ فارمز پر جاری کیا گیا، اور 10,000 سے زائد انٹرنیٹ صارفین نے 24 گھنٹوں کے اندر ووٹ دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سروے میں 82.5% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ تمام ممالک کو تجارت اور سرمایہ کاری کی لبرلائزیشن اور سہولت کاری کو فروغ دینا چاہیے اور فعال طور پر ایک کھلی معیشت کی تعمیر کرنی چاہیے۔ 87.2% جواب دہندگان نے معاشی عالمگیریت کو برقرار رکھنے کے لیے چین کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین نے عالمی معاشی بحالی کو فروغ دینے اور مسلسل اصلاحات اور کھلے اقدامات کے ذریعے زیادہ متوازن، مربوط اور پائیدار ترقی کے حصول میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ رواں سال کی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں 442 نمائندہ نئی مصنوعات، نئی ٹیکنالوجیز اور نئی خدمات کی نمائش کی گئی ہے۔ 1.4 بلین سے زائد آبادی کے ساتھ، جس میں 400 ملین سے زائد متوسط آمدنی والا گروپ شامل ہے، چین دنیا بھر میں نئی ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کے لیے ایک بہت بڑا آزمائشی گراؤنڈ اور مارکیٹ فراہم کرتا ہے۔ ایکسپو میں نئی مصنوعات نے چینی صارفین کی ضروریات کو بہت حد تک پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کے جدت طرازی پر مبنی ترقیاتی حکمت عملی کی کامیابی نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جدت طرازی کے لیے ایک زرخیز جگہ فراہم کی ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے گلوبل انوویشن انڈیکس میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ رواں سال ستمبر میں ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن نے ایک رپورٹ جاری کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ چین اس سال درجہ بندی میں 12ویں نمبر پر ہے اور ٹاپ 30 میں شامل واحد متوسط آمدنی والی معیشت ہے۔ چھٹی امپورٹ ایکسپو کا انعقاد چین کی اصلاحات اور کھلے پن کی 45ویں سالگرہ اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ عالمی تعاون فورم میں چین نے اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کی حمایت کے لیے 8 اقدامات پیش کیے تھے، جن میں کھلی عالمی معیشت کی تعمیر میں مدد اور سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کو فروغ دینا شامل ہیں۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے اعلیٰ معیار کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مشترکہ تعمیر اگلی دہائی میں داخل ہوگی، زیادہ سے زیادہ عالمی ادارے ایکسپو کے ذریعے چین میں سرمایہ کاری کریں گے، نمائش کنندگان سے سرمایہ کاروں میں تبدیل ہوں گے۔ یہاں وہ نہ صرف آرڈر حاصل کریں گے بلکہ چینی طرز کے جدید کاری کے ذریعے لائے گئے لامحدود مواقع سے بھی استفادہ کریں گے۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور میں اب تک دونوں اطراف سے کم از کم 11,891 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ داخلہ نے 7 تاریخ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ شہر اور شمالی غزہ میں اب بھی تقریباً 9 لاکھ شہری قیام پذیر ہیں۔ محکمہ داخلہ کے مطابق غزہ کی پٹی کے شمالی حصے کو 32 روز سے کوئی امداد نہیں ملی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان نے 7 تاریخ کو کہا کہ عالمی انسانی قانون طبی عملے، ایمبولینسوں اور طبی سہولیات پر کسی بھی حملے کی ممانعت کرتا ہے۔ ہسپتال یا ایمبولینس پر کوئی بھی حملہ بلا جواز اور ناقابل قبول ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق غزہ کی پٹی میں محکمہ صحت کے حکام نے مقامی وقت کے مطابق 7 تاریخ کو بتایا کہ غزہ کی پٹی کے 18 ہسپتالوں میں خدمات کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ریڈ کراس کی عالمی کمیٹی نے کہا کہ غزہ شہر میں طبی سامان لے جانے والے ایک امدادی قافلے پر حملہ کیا گیا ہے۔ خطے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے 7 تاریخ کو ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کے بعد سے UNRWA کے 89 ملازمین ہلاک اور کم از کم 26 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ 7 تاریخ کو ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی فوج کے ترجمان ڈینیل ہینگری نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں 14,000 سے زائد اہداف پر حملے کیے، 100 سے زائد زیر زمین سرنگوں کے داخلی راستوں کو تباہ کیا اور راکٹوں سمیت سویلین انفراسٹرکچر میں چھپائے گئے 4,000 ہتھیار قبضے میں لے لیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔